السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال نمبر 3 ہمارے ہو گئے ہیں کتاب کے حوالے سے، اور یونیک نوٹس پہ سوال نمبر 4 ہو گئے ہیں. اب ہم یونیک نوٹس پہ چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. پیج نمبر میرے پاس 171 ہے. سوال نمبر 5 ہے کہ وراثت اور قرض کے بارے میں خطبہ حاجت الوداع کی روشنی میں نوٹ لکھیں. مختصر ہم پڑھتے ہیں اس کو. دیکھیے جواب وراثت کی تعریف. وراثت سے مراد وہ مال اور متاع ہے. متاع کہتے ہیں سامان کو. وہ مال اور متاع یعنی سامان ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں کماتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتا ہے. وراثت سے متعلق خطبہ حاجت الوداع میں حضور کا فرمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے میراث میں ہر وارث کا جدا گانا یعنی الگ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں. احادیث مبارکہ میت کے مال کے 4 حقوق کی وضاحت کی گئی ہے. نمبر 1 کفن دفن کا انتظام، ادائے قرض، وصیت اور وراثت. یعنی کہ جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے مال کے پر بھی 4 قسم کے حقوق ہوتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اس کے مال میں سے. دوسرا اس کے اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض دیا جائے. تیسرا ہے کہ اگر اس نے وصیت کیا کسی کے بارے میں کہ میرا یہ 1/3 مال فلاں کو دے دینا تو پھر جائز ہے. یہ تیسرا وصیت اس کی پوری کی جائے. اور پھر آخر میں اس کی وراثت جو لوگ موجود ہیں شرعی طور پر جو حقدار ہیں ان کو دی جائے. پہلے 3 حقوق کی ادائیگی کے بعد بقیہ سارا مال شریعت کے بتائے اصولوں کے مطابق وارثین میں تقسیم کیا جائے. وارثوں کو ان کا حق نہ دینا ناجائز اور حرام ہے. اگر دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں دینا پڑے گا. میراث میں تقسیم نہ کرنا ظلم کے مترادف ہے. میراث تقسیم نہ کرنے کے نتیجے میں انسان 4 طرح سے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. پہلا ظلم یہ ہے کہ یہ وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک انعام ہوتا ہے اور جو وارثوں کو بلا مشقت بغیر محنت کے حاصل ہو جاتا ہے. لہذا وارثوں پر یہ فرض ہے کہ اس کے حقداروں تک ان کا حق پہنچا دیں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو خیانت، اور خیانت ظلم عظیم ہے. دوسرا ظلم یہ کہ یہ وراثت ہمارے بھائی کا حق تھا جو ہم نے مار لیا، بلکہ میں یوں کہوں گا یہ ہماری بہن کا حق تھا. بھائیوں کو تو وراثت مل جاتی ہے، بہنوں کو نہیں دیتے. بھائی بڑے ظلم سے کام لیتے ہیں. تو یہ ہماری بہنوں کا تو حق تھا جو ہم نے مار لیا. اس لیے جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے بہن بھائی والد کے مال میں شریک ہو جاتے ہیں اور مرنے والی کی بیوی بھی اس میں حصہ دار بن جاتی ہے. جب وہ مال ہم دبا کر بیٹھ گئے اور ان کا حق مار لیا تو ظاہر ہے دوسرے کا حق مارنا بھی تو ظلم ہے. تیسرا ظلم یہ ہے کہ ورثاء کو حق نہ دینے کا. یہ ظلم کئی پشتوں تک چلتا ہے، اس لیے کہ جب تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے اور والد کے مرنے کے بعد بیٹوں نے میراث تقسیم نہیں کی اور بیٹوں کے مرنے کے بعد پوتوں نے میراث تقسیم نہیں کی اور یہ سلسلہ اس طرح آگے چلتا رہتا تو اس کے نتیجے میں سارا وبال پہلے نمبر کے پسماندگان پر آئے گا جنہوں نے اپنے والد کی میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی. کیونکہ صاحب ذرا بنیاد تو انہوں نے ڈالی نا سب سے پہلے وراثت تقسیم نہ کرنے کی. چوتھا ظلم یہ ہے کہ بیٹیوں کو والدین کی جائیداد میں سے پورا حق نہیں دیا جاتا. اس طرح عورت کو اپنے شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ نہیں ملتا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی جائیداد میں صرف بیٹے ہی حقدار نہیں بلکہ اس کے علاوہ بیٹیاں بھی حقدار ہیں. اس طرح بیویوں کی جائیداد میں شوہر اور شوہر کی جائیداد میں بیوی کا بھی حق ہے. مرنے کے فوراً بعد تقسیم وراثت. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف اور آخرت کی کامیابی کی فکر پیدا کی ہے وہ سب سے پہلے مرنے والے کی میراث کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں. شریعت کا حکم بھی یہی ہے. میراث کی تقسیم میں جتنی دیر ہوگی اتنی ہی اس میں الجھنیں اور دشواریاں پیدا ہوں گی جس کے نتیجے میں تقسیم میراث کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا. خطبہ حاجت الوداع کی روشنی میں ادائیگی قرض کی اہمیت. یہ دیکھیں میراث کے بارے میں ہم نے باتیں پڑھ لی، یہ آپ نے یاد کرنی ہے. تو یہ جو میراث میں تقسیم نہ کرنا ظلم کے مترادف 4 پوائنٹ لکھے ہوئے نا، آپ ان کو مختصر کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. جب آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، دیکھیں ہمارے ہاں جو معاشرے میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. ایک مرتبہ آپ اس کو پھیرا دیں گے یہ سارے 4 پوائنٹ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور آگے ہے خطبہ حاجت الوداع کی روشنی میں ادائیگی قرض کی اہمیت. اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے. جیسے قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے تعریف فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو تو اس کو قرض دینا مستحب ہے. کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کسی مدد کرنے میں دنیا اور آخرت کی بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے. لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے. قرض لیتے اور دیتے وقت ان احکامات کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں بیان کیے ہیں. اس آیت میں قرض کے احکام کے ذکر کیے ہیں. ان احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو. قرض کے لین دین کے احکامات قرآن مجید کی روشنی میں ان احکام میں سے 3 اہم حکم حسب ذیل ہیں. نمبر 1 اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے خواہ قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے قرض دینے والا یا لینے والا تو صاف ظاہر ہے جو پیچھے والوں کو کیسے پتہ چلے گا، وہ لکھا ہوا ہوگا تو پتہ چلے گا. نمبر 2 قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے. نمبر 2 گواہ بھی مقرر کر لی جائیں. قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر قرض کی ادائیگی کرے. اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مناسب وقت قبل مزید مہلت مانگ لے. مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. ادائیگی قرض کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے داخل ہونے سے اس کی جان روک لی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے. اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو اور چاہو تو اسے قرض کی یعنی اس کا قرض ادا کر کے عذاب سے بچا لو.
تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں قرض کے بارے میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں اور وراثت کے مسائل کے بارے میں بھی، تو یہ سوال بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. سوال نمبر 5. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کام، اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.